یہ ہے 1950 کی دہائی کا لاہور، جب سٹیم انجن کے ساتھ ٹرین چلا کرتی تھی۔ یہ تصویر ہے 50 کی دہائی کے دریائے راوی کی، جب اس میں پانی کی کوئی بندش نہیں تھی، پانی صاف ہوتا تھا، اور آج یہ دنیا کے آلودہ ترین دریاؤں میں شامل ہے۔ لاہور میں چلنے والی اومنی بس سروس جو مال روڈ پر موجود پنجاب یونیورسٹی کی عمارت کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ سڑک کنارے بنا ہوا فوٹو اسٹوڈیو، سادہ لوگ، پرسکون ماحول۔ یہ ہے مال روڈ پر موجود غلام رسول بلڈنگ کی 1950 کی دہائی میں بنائی گئی تصویر۔ اس بلڈنگ میں موجود فیروز سنس بک سینٹر کا بورڈ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ ہیں 1953 کے لاہور کی گلیاں۔ کہیں کوئی چائے پی رہا ہے تو یہ ہے مٹھائی کی دکان، کہیں کوئی آئس کریم بیچ رہا ہے، ڈی پر کپڑا تیار کر رہا ہے، شربت کی دکانیں، نہ کوئی موبائل، نہ ٹریفک کا شور۔ چونکہ اس وقت پاکستان کی آبادی بھی کم تھی، لوگ مل جل کر رہتے تھے، آپس میں محبت تھی، گہری دوستی ہوا کرتی تھی اور ایک سکون ہوتا تھا۔ 1960 کی دہائی میں بنائی گئی یہ تصویر لاہور چڑیا گھر کی ہے، جس میں بچے ہاتھی کی سواری انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ 1968 کا ریگل چوک۔ اب چونکہ اس وقت موٹر سائیکل اور گاڑیاں بہت کم تھیں تو لاہور کا ماحول بھی صاف تھا۔ سامنے موجود ہال روڈ جو اس وقت صاف ستھری اور کشادہ ہوتی تھی، آج یہاں موبائلوں کی مارکیٹ بن جانے کی وجہ سے بے تحاشا رش ہوتا ہے، اور بے پناہ تعمیرات کی وجہ سے یہ جگہ اپنی خوبصورتی بھی کھو چکی ہے۔ 1974 میں سرکولر روڈ شاہ عالم مارکیٹ کے قریب موجود ایک ڈینٹسٹ کا کلینک اور اس کے ساتھ ہی ایک کولڈ ڈرنک کارنر۔ نہ گاڑیوں کا شور، نہ ہی موٹر سائیکلوں کی بھرمار۔ سائیکل کا استعمال عام تھا، پیدل چلنا لوگ پسند کرتے تھے۔ کہیں کہیں رکشہ یا ٹیکسی بھی نظر آ جاتی تھی، تانگے عام ہوتے تھے۔ انسان بیتے دنوں کو کبھی بھول نہیں پاتا اور آخری دم تک یاد رکھتا ہے۔ جب ہم پیچھے مڑ کر اپنے بچپن کو دیکھیں، جہاں سے ہم نے اپنی زندگی کا یہ سفر شروع کیا تھا، آج اس کے منظر کتنے بدل چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ کبھی شریک سفر تھے مگر آج اس سفر میں شامل نہیں ہیں۔ قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی جدا ہو جاتا ہے۔ شب و روز، ماہ و سال پلک جھپکتے ہی بیت جاتے ہیں اور صرف یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ تو چلیے آج آپ کو دکھاتے ہیں 1950 سے 1980 کے لاہور کی کچھ پرانی تصاویر اور ویڈیوز جو شاید بہت سے لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہوں۔ یہ ہے 1952 کا دہلی گیٹ لاہور، جہاں پر اس وقت بھی رش ہوتا تھا مگر ٹریفک کا شور نہیں۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت لاہور کے آس پاس بہت زرعی زمین تھی۔ لاہور کے بہت سے لوگوں کی بچپن کی یادوں میں سے ایک یاد اس ڈبل ڈیکر بس کا سفر بھی ہے جو انہیں آج بھی یاد ہوگا۔ یہ ہے لاہور اومنی بس سروس۔ اس ڈبل ڈیکر بس کا آغاز 2 ستمبر 1951 کو ہوا تھا۔ بچوں کے لیے یہ ایک عجوبہ سواری سے کم نہ تھی۔ بس کے پچھلے دروازے سے سوار ہوتے ہی سیڑھیاں اوپر والی منزل کو جاتی تھیں۔ بچے اور جوان بھاگ کر اوپر پہنچ جاتے اور کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھ کر باہر کے نظارے دیکھتے، تازہ ہوا کے جھونکوں سے بھی لطف اندوز ہوتے۔ لاہور اومنی بس سروس لاہور کے مختلف روٹس پہ صبح 5 بجے سے رات گئے تک چلتی تھی۔ اس سروس سے مزدور، ملازم، طلبہ، افسران و دفتری بابو، غرض کے ہر شعبہ سے وابستہ افراد مستفید ہوتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت بس سروس بد انتظامی، لالچ اور ٹرانسپورٹ مافیا کی نظر ہو کر دم توڑ گئی۔ آج کی نسل میں بہت سو کو تو لاہور اومنی بس سروس کا نام بھی نہ پتا ہو شاید، کیونکہ اس ادارے کو دفن ہوئے اب دہائیاں بیت چکی ہیں۔ بس یہ کچھ تصاویر ہی ہیں جو آپ کو دکھائیں۔ کئی دہائیوں بعد لاہور کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بس ایک بار پھر نمودار ہو کر پرانی تاریخ کو دہرا رہی ہے، لیکن اب اس کی سواریاں عام شہری نہیں بلکہ سیاح ہیں۔
सयाह इन डबल डेकर बसों में सवार होकर लाहौर के 36 से ज़ायद मुकामात और इमारतों का नज़ारा कर सकते हैं। इस बस सर्विस की इब्तिदा 2015 में हुई थी। लाहौर के बारे में कुछ लोग आज भी इसकी पुरानी यादों को लेकर नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, मगर क्या करें, बढ़ती आबादी को लेकर शहर लाहौर भी अपनी जिंदगी के एक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पुरानी खूबसूरतियों को दिलों में आबाद तो रखा जा सकता है, अगरचे माजी एक मजबूत हवाला है, मगर सिर्फ इसके सहारे जिंदा नहीं रहा जा सकता। आज के लाहौर में रिंग रोड, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस का एक जंगल नजर आता है, जो इस शहर की बढ़ती आबादी और बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी तो जरूरी है। ये वीडियो है 1953 के लाहौर की गलियों की। इन मसालों वाली दुकानों को देखकर लगता है कि शायद अकबरी मंडी का इलाका हो। कहीं कोई कहवा बेच रहा है तो कोई हाथ से मशीन चलाकर गन्ने का रस निकाल रहा है। ये शायद कोई गुरुद्वारे की इमारत है। इलाका कौन सा है कंफर्म नहीं। अगर आप में से कोई दोस्त ये जगह पहचान सकता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 1953 में दरियाए रावी कुछ इस तरह का नजर आता था। ये मंजर है मकबरा जहांगीर का, जहां मुगलिया सल्तनत के अजीम बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर दफन हैं। बड़ी तादाद में लोग उस वक्त भी इस मकबरे को देखने आते थे। ये मकबरा आज भी इसी हालत में मौजूद है। शहंशाह जहांगीर की वफात 1627 में कश्मीर से लाहौर वापस आते हुए राजौरी के मुकाम पर हुई। कहा जाता है कि शहंशाह जहांगीर लाहौर से शदीद मोहब्बत करते थे और ख्वाहिशमंद थे कि जब वो वफात पा जाएं तो उनको लाहौर में ही दफन किया जाए। उनकी ख्वाहिश पर अमल करते हुए उन्हें उनकी बेगम मलका नूर जहां की मलकियत में इस जगह मौजूद बाग, जिसे दिलकशा बाग कहा जाता था, इसमें दफन किया गया। जबकि मकबरे की तामीर का हुक्म जहांगीर के बेटे मुगल सल्तनत के जानशीन शहंशाह शाहजहां ने दिया। ये भी कहा जाता है कि शहंशाह जहांगीर की बीवी मेहरुन्निसा बेगम यानी मलका नूर जहां ने ही मकबरे की तामीर का आगाज कराया, जबकि उनके बेटे शाहजहां ने इसकी तामीर मुकम्मल कराई। ये गलियां जो इस वीडियो में नजर आ रही हैं शायद बादामी बाग का इलाका है। गलियों में चहल पहल, कोई तांगे पर सवार है तो कोई साइकिल लिए जा रहा है और बाज लोग कैमरे को हैरानी से देखकर उसकी तरफ मतवज्जे हो रहे हैं। इन मनाजिर में एक सादगी और सुकून नजर आता है। पतंग उड़ाने के लिए डोर तैयार की जा रही है। 1953 का लाहौर केनाल रोड क्या ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। माशकी मश्क में पानी भरे ले जा रहा है तो कहीं बच्चे गली में झूले ले रहे हैं। गलियों में लोग चारपाइयां डाले बैठे हैं। शहर के चारों तरफ दरख्तों से भरी सड़कें और बागात जो उस वक्त लाहौर के बासियों के फेफड़ों को खालिस ऑक्सीजन मुहैया करते थे। अब आलम यह है कि शहर में रहने वालों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा धुआं और धूल मिलती है। गुज़िश्ता 20 बरसों ने तो अब इस शहर की हालत ही तब्दील करके रख दी है। हर तरफ हाउसिंग स्कीमें, इनमें भरे हुए इंसान ही इंसान बागों के शहर से तब्दील होकर ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है। खेत खलिहानों में तो अब इंसानों के घर काश्त हो चुके हैं। अब ये हकीकत भी अपनी जगह है कि जब हम अपने छोटे शहरों और देहातों में रहने वालों को सहूलियत फराहम नहीं करेंगे तो वो बड़े शहरों का ही रुख करेंगे। दूसरे शहरों के साथ साथ यही कुछ लाहौर के साथ भी हुआ है और हो रहा है। ये तस्वीर 1960 की दहाई में बनाई गई है, जिसमें माल रोड नजर आ रहा है। माल रोड महज एक सड़क नहीं बल्कि शहर के सुनहरी दौर की अक्कासी भी करती है। अगर हम माजी की स्याह और सफेद तस्वीर पर नजर डालें तो माल रोड पर मौजूद इमारतें
اپنے سنہری دور کی کہانی سناتی ہیں۔ ان تصاویر پر نظر ڈالیں تو مال روڈ پر موجود لاہور ہائی کورٹ کی وکٹورین عمارت کی شان اور جی پی او یعنی جنرل پوسٹ آفس کی خوبصورت عمارت، مال روڈ پر ہی موجود لاہور میوزیم کی خوبصورت بلڈنگ، سڑک کے درمیان میں رکھی ہوئی زمزمہ توپ اور بہت سی تاریخی عمارتیں اب بھی مال روڈ پر موجود ہیں۔ ہر تصویر ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے کہ جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ ہر تصویر میں ایک ٹھہری ہوئی زندگی نظر آتی ہے۔ لاہور کا مال روڈ، جسے ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا، درختوں سے بھرا ہوا تھا، ٹریفک کم ہوا کرتی تھی اور ماحول خوشگوار ہوتا تھا۔ اس کی اس خوبصورتی کی وجہ سے بہت سے رائٹرز اور شاعر حضرات اس سڑک پر اپنی چہل قدمی کو یاد کرتے۔ آج کے مال روڈ کی تصویر بالکل مختلف ہے۔ اب یہاں ٹریفک کا نہ رکنے والا شور ہے، گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں۔ یہ تصویر ہے 1969 کی، جس میں نیشنل اینڈ گرینڈ لیز بینک کی عمارت نظر آ رہی ہے، جو شاید مال روڈ پر کسی جگہ موجود تھی۔ یہ بینک تو اب پاکستان میں آپریٹ نہیں کرتا، البتہ یہ عمارت شاید موجود ہو۔ اگر آپ میں سے کوئی اس متعلق جانتا ہو تو کامنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ یہ تصویر بھی 1960 میں بنائی گئی ہے، جس میں شاہی قلعہ لاہور کے ساتھ موجود ایریا نظر آ رہا ہے۔ اب اس جگہ گریٹر اقبال پارک بنا دیا گیا ہے۔ یہ تصویر بھی 60 کی دہائی کی ہے اور یہ شاید اردو بازار کا ایریا ہے۔ اب اس وقت لاہور میں پتنگ اڑانے پر پابندی نہیں تھی، تو سڑک کنارے پتنگ اڑانے کے لیے ڈور کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 1960 کی دہائی میں رنگین فلمیں نایاب اور مہنگی تھیں، جو عام طور پر پیشہ ور فوٹوگرافر ہی استعمال کرتے تھے، اس لیے شاید یہ تصویر کسی غیر ملکی میگزین یا نیوز ایجنسی کے لیے کھینچی گئی ہو سکتی ہے۔ یہ تصویر 1970 کی دہائی میں بنائی گئی ہے، جس میں مال روڈ پر موجود ٹولنٹن مارکیٹ کے سامنے سے انارکلی بازار کی طرف جو سڑک جا رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویر ہے لوئر مال لاہور کی، جو کہ 1970 میں بنائی گئی ہے۔ یہ تصویر بھی 70 کی دہائی کی ہی ہے۔ 1979 میں بنائی گئی یہ تصویر جب تانگا بچوں کو سکول پک اینڈ ڈراپ سروس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ تصویر ہے لاہور ہوٹل چوک کی، جو میکلوڈ روڈ اور نکلسن روڈ کے سنگم پر واقع ہے۔ لاہور ہوٹل کی پرانی عمارت اب موجود نہیں اور اس کی جگہ ایک موٹر سائیکل مارکیٹ بن چکی ہے۔ لاہور کے بدلتے ہوئے منظر نامے ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں بہت سی تاریخی عمارتیں یا تو ختم ہو چکی ہیں یا اپنی اصل حالت کھو چکی ہیں۔ یہ تصویر ہے 1980 کی دہائی کی، 80 کی دہائی کا بڈن روڈ لاہور۔ اس وقت بھی بارش کے بعد لاہور کی سڑکیں ایسا منظر پیش کیا کرتی تھیں۔ پرانی عمارتیں، سائیکل، تانگے اب سب ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ان کی کچھ باقیات موجود بھی ہیں تو وہ بھی بس چند برسوں کی مہمان ہوں شاید۔ اس کے بعد یہ سب تاریخ کے پنوں میں گم ہو جائیں گے۔